خطابت کی جو 3 اقسام ذکر کی گئی ہیں، تقریر، واعظ اور خطاب، تو اس کے اوپر ایک اشکال اور سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ اگر خطابت کی فقط 3 اقسام ہیں، اس کے علاوہ کوئی چوتھی قسم نہیں، تو درس قرآن کہاں گیا، درس حدیث کہاں گیا، بیان جمعہ کہاں گیا، خطبہ جمعہ کہاں گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے ان 3 تعریفات کے جو 4 اجزاء تھے، ان میں سے پہلے جز کے اندر جو الفاظ ذکر کیے گئے تھے، ان الفاظ کے اوپر غور کیجئے گا۔ تقریر کی تعریف میں ہم نے کہا تھا فصیحانہ کلام، واعظ کی ہم نے تعریف میں کہا تھا ناصحانہ کلام، اور خطاب کی تعریف میں ہم نے کہا تھا مدللانہ کلام۔ اب آئیے درس قرآن کی طرف۔ درس قرآن کی وہ آیات جو دلائل پر مشتمل ہیں، وہ خطاب کی طرف آ جائیں گی، وہ خطاب بن جائے گا، اور وہ آیات جو کہ نصیحت کے اوپر مشتمل ہیں تو وہ واعظ بن جائے گا، وہ واعظ کی کیٹیگری کے اندر آ جائے گا۔ تو گویا کہ ہم نے تمام تر درس قرآن، درس حدیث، بیان جمعہ، خطبہ جمعہ، ان تمام کے کلام کو ان 3 تعریفات کے ترازو میں تولنا ہے۔ اگر تو درس قرآن کی آیات، درس حدیث کی احادیث اور بیان جمعہ، خطبہ جمعہ کا مواد وہ مدللانہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ خطاب ہو رہا ہے۔ درس قرآن خطاب ہے، درس حدیث یہ خطاب ہے۔ گویا کہ آج کا درس قرآن یہ خطاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دلائل سے گفتگو کی گئی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی توحید پر، وحدانیت پر، ربوبیت پر بات کی گئی ہے، دلائل سے گفتگو کی گئی ہے، دلائل پر مشتمل آیات تھیں، تو ہم کہیں گے کہ آج کا درس قرآن گویا کہ خطاب ہوا ہے، مدللانہ کلام۔ اسی طرح حدیث پاک ہے، اگر اس میں دلائل کے اوپر گفتگو کی گئی ہے، خواہ وہ توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے ہوں، ختم نبوت کے حوالے سے ہوں، کسی بھی حوالے سے ہوں، حدیث اگر دلائل کے حوالے سے ہے تو اس کو خطاب کہیں گے، آیات اگر دلائل کے حوالے سے ہیں ہم اس کو خطاب کہیں گے۔ اسی طرح بیان جمعہ، خطبہ جمعہ کا مواد اگر مدللانہ ہے، دلائل پر مبنی ہے، تو پھر ہم اس کو خطاب کہیں گے۔ اور اگر درس قرآن کی آیات اور درس حدیث کی احادیث اور بیان جمعہ اور خطبہ جمعہ کا مواد اگر نصیحت کے اوپر مشتمل ہے تو ہم کہیں گے کہ واعظ ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ درس قرآن بھی ان 3 تعریفات میں آتا ہے، درس حدیث بھی ان 3 تعریفات میں آتا ہے، اور بیان جمعہ، خطبہ جمعہ یہ بھی ان 3 تعریفات کے اندر آتا ہے۔ تو خلاصتاً آخری بات یہ ہے اس حوالے سے کہ ہم نے ہر ایک کلام کو ان 3 تعریفات کے ترازو میں تولنا ہے۔ جو کلام، جو مواد ان تعریفات کے ترازو میں برابر سرابر آئے گا، ہم اس کو وہی نام دیں گے۔ اگر وہ خطاب کا جو ترازو ہے اس کے برابر سرابر آئے گا تو ہم اس درس قرآن، درس حدیث، بیان جمعہ، خطبہ جمعہ کو خطاب کا نام دیں گے۔ اگر وہ درس قرآن، درس حدیث، بیان جمعہ اور خطبہ جمعہ، اس کا مواد، اس کا کلام یہ ناصحانہ یعنی واعظ کے ترازو پر برابر سرابر آتا ہے تو ہم اس کو واعظ کا نام دیں گے۔ تو گویا کہ خطابت کی 3 ہی اقسام ہیں، اس کے علاوہ کوئی چوتھی قسم نہیں۔ نمبر 1 تقریر، نمبر 2 واعظ اور نمبر 3 خطاب۔